جلالی صاحب جواب دے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک پوچھ رہے ہیں۔ عمر مبارک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 63 سال ہی ٹھیک ہے عمر مبارک تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بات آپ پہلے کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانا اور کہ ایسے ہے کہ یہ اظہار اسلام ہے، اظہار ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو البدایہ والنہایہ میں ایک قول مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت لہ قبوہ غیر ابی بکر فانہ لم یتلاسم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کوئی سوچا، میری دعوت پر غور کیا، تردد ہوا، غیر ابی بکر سوا ابو بکر کے، انہوں نے تردد نہیں کیا، فانہ لم یتلاسم، کوئی تردد نہیں ہوا۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت پیش کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوری طور پہ قبول فرمایا، اور تبھی آپ کے ایمان کی کیفیت جو تھی وہ باقی نہ صرف ایک امت، ساری امتوں میں کسی مومن کے ایمان کی کیفیت اس قدر نہیں تھی جس قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، بلکہ ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں۔ البحقی کی وہ روایت ہے، لوت توزن ایمان ابی بکر مع ایمان ثقلین لرجح ایمان ابی بکر، کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا وزن کیا جائے ایمان ثقلین جنوں انس کے ایمان سے، لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن بھاری ہوگا۔ آپ کے ایمان اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط ایمان اور اتنا مضبوط نظریہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا۔ اس بنیاد پر ہی ایمان کی کیفیات کی بنیاد سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خدمات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں نا کہ کہتے ہیں بوری کا لباس اگر وہ پہن لیں تو فرشتے بھی پہن لیتے ہیں؟ ہاں، یہ تو محبوب کی اداؤں کو اپنانا ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کچھ حضور علیہ السلام کے اشارے پر، حضور کے حکم پر قربان کر دیا، سب کچھ حدیث پاک میں تو آتا ہے خدا کا رسول بس۔ ہاں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، حضور علیہ السلام کا حکم مبارک ہوا کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں الیوم اسبق ابا بکر ان سبقت یوما، میں نے سوچا کہ اگر کسی دن ابو بکر سے سبقت ہو سکتی ہے تو آج کا دن میرے لیے غنیمت ہے کہ میں زیادہ مال دولت لاؤں گا اور بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں گھر گیا تو آدھا مال لے کے آیا، حضور نے پوچھا ما بقیت لأہلک، میں نے عرض کی میں آدھا لے کر آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ حدیث پاک کے کلمات مبارکہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمات کر کتنا بین ثبوت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک میں ہے کہ عطا ابو بکر بکل ما عندہ، باقی صحابہ کرام تو حضور کے حکم پر کوئی ربع لے کے آیا، کوئی ثلث لے کے آیا، کوئی نصف لے کے آیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر گھر گئے تو آپ نے سوچا نہیں کیا لے کے جانا ہے۔ عطا ابو بکر بکل ما عندہ، حدیث پاک کہتی ہے کہ سارے کا سارا گھر اٹھا کے لے آئے۔ تب بھی مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بولے، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا کمال ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ جس کو علامہ اقبال نے کوٹ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس موقع پر جو لباس پہنا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی طرح فرشتوں کا لباس پہننا، ہاں، یہ سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل مبارک جو حضور کی ذات پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جذبہ ہے فداکارانہ، جذبہ ہے وفائے رسول اس قدر مقبول ہے کہ فرشتوں نے بھی وہ ادا اپنا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل